ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سمندر کے گہرے پانیوں میں تیرنے والی آبدوز بنانے کی انسانی خواہش بہت پرانی ہے۔ اس خواہش کا مین مقصد دشمن کے جہازوں کو چھپ کر نشانہ بنانا ہے، لہٰذا کئی بار ایسی کوششیں ہوئیں مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن 19ویں صدی میں امریکی خانہ جنگی کے دوران علیحدگی پسندوں نے ایک آبدوز بنائی جسے امریکی ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ 17 فروری 1864 کا دن تھا اور اس دن تاریخ میں پہلی بار آبدوز کا استعمال ہوا۔ امریکی باغیوں کی آبدوز LH ہینلے نے جنوبی امریکی جہاز USS ہوسٹونک کو ڈبو دیا، لیکن یہ آبدوز واپسی کے سفر میں خود بھی حادثے کا شکار ہو گئی اور عملے سمیت ڈوب گئی۔ ناظرین محترم، جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو جرمنی نے سب سے پہلے جدید آبدوز کا استعمال کیا، جسے 1906 میں بنایا گیا اور کامیابی سے سمندر میں اتار دیا گیا۔ یہ آبدوز بھی اپنے پہلے ہی سفر میں حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچی۔ جرمنی نے اپنی آبدوزوں کو یو بوٹس کا نام دیا۔ یہ سمندر کے نیچے تیرتے ہوئے کسی بھی جہاز کے قریب چلی جاتی اور اسے خبر تک نہ ہوتی۔ یو بوٹس ایک قریبی فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ٹارپیڈو فائر کرتی تھی، جبکہ بعض اوقات ہدف کے قریب جا کر سمندر پر ظاہر ہو کر مشین گن سے ہدف پر حملہ کر دیا جاتا۔ ایسا تب کیا جاتا جب ٹارگٹ ہائی ویلیو نہیں ہوتا تھا اور ٹارپیڈو جیسے مہنگے ہتھیار کو بچانا مقصود ہوتا تھا۔ دوستو، جرمنی نے آبدوز کا پہلا جنگی استعمال جنگ عظیم اول 1914 میں کیا، جب اٹلانٹک اوشن میں برطانوی جہاز پاتھ فائنڈر کو آبدوز سے فائر کر کے تباہ کر دیا گیا۔ برطانیہ ایک صدی سے سمندر کی سپر پاور چلا آ رہا تھا۔ دنیا میں کسی کو اس کے بحری یا تجارتی جہازوں کو آنکھ دکھانے کی جرت نہیں تھی۔ ایسے میں پاتھ فائنڈر کی تباہی انگریزوں کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھی۔ لیکن اس وقت کے سیکرٹری ایڈمرل چرچل نے اپنی عوام سے جھوٹ بولا اور کہا کہ دراصل جہاز سمندر میں جرمنوں کی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ سے تباہ ہوا ہے۔ یوں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری سمندری طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ابھی میدان میں نہیں آئی۔ لیکن جلد ہی اسکاٹ لینڈ کے ایک اخبار نے چرچل کا جھوٹ عوام کے سامنے رکھ دیا، جس کے بعد برطانیہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ سمندروں پر اب ان کی حکومت مزید نہیں چلنے والی۔ یہ تاثر اس وقت اور مضبوط ہوا جب چند دنوں بعد 2 گھنٹے کے قلیل وقت میں یو بوٹس نے 3 برطانوی جہاز غرق کر دیے۔ اپریل 1915 تک جرمنی اپنے دشمنوں کے 39 جہاز سمندر برد کر چکا تھا۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ برطانیہ کی معلوم تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر مئی 1915 میں جرمنی نے وہ کر دیا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ یو بوٹ 20 نے سب سے بڑے امریکی مسافر جہاز لوسیٹینیا کو ڈبو دیا۔ لوسیٹینیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اور امریکہ اسے اپنا فخر سمجھتا تھا۔ جہاز کی امریکہ سے برطانیہ روانگی کے وقت امریکی صدر ولسن نے جہاز کو وارننگ بھی دی، لیکن وہ مسافر جہاز کو کسی قانون کے مطابق روک نہیں سکتا تھا۔ جہاز کے لنگر اٹھانے سے پہلے جرمنوں نے تمام امریکی اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کروائے کہ لوسٹینیا جہاز برطانیہ کا رخ ہرگز نہ کرے، کیونکہ اس کے راستے میں برطانیہ اور جرمنی کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ بالآخر ان تمام دھمکی آمیز درخواستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لوسٹینیا کے لنگر اٹھا دیے گئے۔ جرمنوں کو یہ بھی شک تھا کہ اس جہاز میں برطانیہ کے لیے امریکہ سے جنگی ساز و سامان آ رہا ہے۔ جہاز جیسے ہی برطانوی پانیوں میں داخل ہوا، یو بوٹس نمبر 20 نے قریب پہنچ کر ٹارپیڈو فائر کر دیا اور 7 مئی 1915 کو دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا۔ صرف 18 منٹ، جی ہاں صرف 18 منٹ میں جہاز سطح سمندر سے غائب ہو گیا۔ جہاز پر سوار 1198 مسافر عملے سمیت ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں اس تباہی کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ ہر کوئی امریکہ کو جنگ میں کود پڑنے کی تلقین کرنے لگا، لیکن اسی دوران جرمنی نے امریکہ سے رسمی معافی مانگ کر آئندہ اس کے جہازوں کو وارننگ دینے اور مسافر یا تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس معافی اور وعدے کو امریکہ نے قبول کیا اور جرمنی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 1916 کے آخر تک جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے 1000 جہاز تباہ ہو چکے تھے، لیکن تب تک برطانیہ نے اس کا توڑ تلاش کر لیا تھا۔ تجارتی جہازوں نے جنگی جہازوں کے گھیرے میں سفر شروع کر دیا اور بحری جہازوں پر ایسی مشین گنیں نصب کر دی گئیں جن سے آبدوز کے قریب آتے ہی فائر کھول دیا جاتا۔ بوٹس کے ابتدائی ڈیزائن میں 2 خامیاں تھیں۔ پہلی یہ کہ اسے ٹارپیڈو میزائل فائر کرنے کے لیے ہدف کے بہت قریب آنا پڑتا تھا،
دوسری خامی یہ تھی کہ یو بوٹ زیادہ دیر سطح سمندر سے نیچے نہیں رہ سکتی تھی، اسے کچھ دیر بعد سطح آب پر آنا پڑتا تھا۔ یہی دو خامیاں تھیں جن کا اتحادیوں کو بھرپور فائدہ ہوا۔ اتحادیوں کے ایئر شپس بھی سمندر پر اڑتے رہتے اور یو بوٹس کو دیکھتے ہی اس پر بم گرا دیتے۔ 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جنگ عظیم اول میں غیر جانبداری کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جرمنی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے مسلسل امریکی تجارتی جہازوں کو ڈبونے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ جرمنی سمجھتا تھا کہ برطانیہ کو امریکہ کی جانب سے جنگی امداد پہنچ رہی ہے، اور یہ کافی حد تک سچ بھی تھا۔ امریکہ کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا کہ جنگ مزید تیز ہو گئی۔ جرمنی چاہتا تھا کہ امریکہ کے جنگ میں براہ راست کودنے سے پہلے ہی برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس نے یو بوٹس کے حملے مزید تیز کر دیے۔ اپریل 1917 میں جرمنی نے برطانیہ کی طرف سے سامان لے جانے والے ہر جہاز کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے لندن میں اجناس کا قحط پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حملے اتنے تیز تھے کہ ایک ایک دن میں 15 جہاز تباہ ہو رہے تھے۔ اخباروں میں تباہ ہونے والے جہازوں کے نام اور تفصیلات دینے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ ہلاکتوں کی تفصیل کے لیے ایڈیشنل صفحات چھاپنے پڑتے تھے۔ 1917 کے وسط میں یو بوٹس کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اتحادیوں کے حملے سے ایک ایک ہفتے میں 2 یو بوٹس تباہ ہونے لگیں، اور یہ تعداد جرمنی کے لیے اس لیے پریشان کن تھی کہ وہ اس تیزی سے نئی یو بوٹس تیار نہیں کر سکتا تھا۔ محاصرے کی وجہ سے بیرونی دنیا سے خام مال بھی جرمنی نہیں پہنچ رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار جرمنی نے فتح کے بجائے شکست کے ڈرونے خواب دیکھنے شروع کیے۔ 1918 تک جرمنی کے پاس مزید یو بوٹس تیار کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اس نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین محترم، جنگ عظیم اول میں جرمنی شاید اپنے اسی ہتھیار سے دشمن کو دھول چٹا دیتا، لیکن اس کے محاصرے اور خام مال کی کمی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس کے باوجود جرمنی نے 4 سالوں میں اتحادیوں کے 5200 جہاز ڈبو دیے، اور یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بحری نقصان تھا، بلکہ اس سے 10 گنا کم نقصان بھی کبھی کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جنگ عظیم اول کے بعد سے آبدوز ہر ملک کی سمندری طاقت کا اہم ترین جز بن چکا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبدوز کی تیاری میں مزید جدت آتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔